دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ فقال تعالی فی قرآن المجید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا۔ الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے۔ اگر ہم نیک کام کرتے ہیں اور جو ہے نا ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہم کو ہمارا ٹھکانہ جہنم کے بجائے جنت ملے گی، اور ہمارے نام اعمال ہم کو سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم کرے گا، اور ہمارے نام اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارا مقام جنت میں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام۔ سامعین، پردہ نشین ماؤ بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں جمع فرمایا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہمارے اس محفل کی جو برکتیں، سعادتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، یہ تمام کی تمام فضیلتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جس طریقے سے عنوان جو دیا گیا کہ استقبال رمضان، تو اب جو بھی مہمان ہمارے گھر آتا ہے، اگر وہ ہمارے عزیز ہے، ہمارے قریب ہے، تو ہمارا جو ہے اس مہمان کا استقبال کرنے کا رویہ اور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر وہ ہماری زیادہ کلوز نہیں ہے تو اس کا اندازہ اور اس کا رخ اور اس کی نوعیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ یعنی کوئی فون کرے اور کہا کہ جو ہے ہم آنے والے ہیں، اگر جو آنے والے ہیں وہ ہمارے ہر دل عزیز ہے، ہمارے دل کے قریب ہے، تو اب ان کا استقبال کا کیا کہنا، جی اس طریقے سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے دل کے قریب نہیں ہے اور بس ایسے رشتہ مینٹین کر رہے ہیں، ایسے لوگ اگر فون کر کے بولے کہ آ رہے ہیں تو چلو بھائی آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنے کا انداز اور ان کو جو ویلکم ہم کرتے ہیں اس کا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے۔
یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اب یہ جو رمضان ہے، یہ رمضان کا استقبال کیسے ہو، ہم جو ہے نا قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو اور کیسے رمضان کا استقبال ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان صرف اب آنے والا جو چند دن جو باقی ہے، 10 دن یا 12 دن یا 11 دن، تو صرف اب یہ استقبال جو رمضان کا ہے صرف ہم نہیں کر رہے، ہم سے پہلے بھی جو ہے نا لوگ جو گزرے ہیں جو رمضان کا انتظار کرے، اور ان کو بھی جو ہے نا رمضان نصیب ہوا۔ اور اسی طریقے سے اگر پیچھے جائیں گے تو اس حد تک پیچھے جائیں کہ جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے نا پہنچ جائے، اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو صحابہ جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ ہم تم سے راضی ہو گئے صحابہ، کیونکہ ہمارا جو حکم تھا تم اس حکم کو مان لیے اور اس پر عمل کر لیے، اور جو ہے نا تم ہمارے جو ہے نا عزیز بن گئے، ہم راضی ہو گئے تمہارے عمل سے۔ تو ایسے صحابہ کرام کس طریقے سے جو ہے نا استقبال کرتے تھے رمضان کا، اور کیا انداز تھا ان کے استقبال کا، انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اور اس سے پہلے جو 15 شعبان کے تعلق سے ویسے تو کئی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں، کئی ایسے حدیثیں جن کی نہ کوئی سند صحیح ہے، نہ روایت صحیح ہے، نہ جو ہے حدیث کا جو سلسلہ جو بولتے ہیں، یا جو لوگ جو حدیثوں کو جو نا سن کر جو چین آف نریٹرز جو بولتے ہیں، تو ایسے کئی ایسے حدیثیں ہیں جس کے اندر جو ہے نا جھول ہے حدیثوں میں، لیکن لوگ بیان کرتے حدیثوں کو، اور جو ہے نا بہترین طریقے سے لوگ اپنی منمانی طریقے سے جو ہے نا شب برات کو منائیں۔ اور ایک ہی ایک صحیح حدیث جو ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں ہم کو ملتی ہے، وہ یہ ایک حدیث یہ ہے کہ نصف شعبان کی رات ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نا نصف شعبان کی رات جو ہے متوجہ ہوتے ہیں انسانیت کے طرف، اور جو مشرک ہے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اور جو اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اب یہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ حدیث بولنے کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نصف شعبان کی رات کا اہتمام کرے جس طریقے سے ہم معاشرے میں دیکھیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کریں؟ نہیں کرے۔ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کرے؟ نہیں کرے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے اور صحابہ کرام نہیں کر رہے تو دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی کر لینے دو، اس سے ہم کو واسطہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہمارے کامیابی کے لیے کسوٹی قرآن و حدیث ہے اور صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس طریقے سے نصف شعبان کی رات کو جگنا اور جو ہے نا اس کا اہتمام کرنا، اور جو ہے الگ الگ عقیدے اب لوگوں کے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے عقیدے جو لوگوں کے ہیں کہ روحیں آتی ہیں ان کے گھر اور جو ہے نا یہ جو پکوان پکاتے ہیں تو کھا کر جاتی ہے، تو ایسے ایسے عقیدے لوگوں کے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب انسان مر جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، تو اگر نیک ہے تو اب ظاہر سی بات ہے نیک مطلب مسلمانوں کے فہرست میں وہ نیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ان مسلمانوں کے اندر توحید ہے، جب جا کے وہ نیک بن سکتا۔ توحید نہیں ہے تو کتنے بھی اچھے کام کرے وہ بیکار ہے۔ تو مسلمانوں میں سے جو ہے کسی کی روح جو ہے نا نکل جاتی ہے اور نیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیک روحوں کو جو ہے نا الین مقام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، فرشتے لے جا کر جو ہے نا وہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کے روح کو، اور قیامت تک وہ روح واپس نہیں آتی۔ اگر کوئی گنہگار ہے اور اس کی روح کو جو ہے نا فرشتے لے جاتے ہیں، سجین جو مقام ہے جو ہے نا جہنمیوں کا، وہاں پر جو ہے نا روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے، گنہگار روحوں کو، پھر وہ روحیں واپس نہیں آتی قیامت تک۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے روشنی میں صحیح ہے۔ اب اس سے ہٹ کے لوگوں کا جو عقیدہ ہے الگ الگ عقیدہ کہ روحیں ہر سال آتی ہیں جاتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی
وہ گھر میں جو ہے نا فلاں بھوت بنگلے کے جیسا ہے تھا، دیکھو وہاں پہ جو ہے نا ایک بڈھی کا جو ہے نا انتقال ہو گیا تھا، اس کی روح ابھی بھٹک رہی اس کے اندر. ایسے مندھڑک واقعات اور لوگوں کے جو ہے نا ذہنوں میں کئی ایسی چیزیں ہیں. اور ایسے ایسے کہانیاں بھی ملتے کہ جو ہے نا نئی دلہن جو ہے نا وہ گھر میں مر گئی تھی رات کے 12 بجے، الگ الگ قسم کے. اب اس کی روح جو ہے نا سالوں سے بھٹک رہی ہے، جو بھی ادھر جاتے نا ادھر اس کو پکڑ لیتی، اس کو مار دیتی. پتہ نہیں لوگوں کا الگ الگ عقیدہ. تو یہ روحیں نہیں رہتی اصل میں، یہ جو ہے نا جنات ہوتے ہیں، جو کافر جن ہوتے ہیں. ان لوگوں کا کام جو ہے نا مسلمانوں کے یا انسانوں کو ستانا ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا شیطان جو ہوتے ہیں، یعنی جنوں میں سے جو سرکش ہوتے ہیں، بدماش قسم کے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے کارنامے ہوتے ہیں اصل میں سب. یہ روحوں کا آنا جانا کچھ بھی اس کی حقیقت موجود نہیں ہے. روح ہے، روح کا انکار نہیں ہے. ایک مرتبہ مر گیا، کوئی بھی ہو، مسلمان یا غیر مسلم، اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے وہ جو ہے نا اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. پھر جو ہے قیامت کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فیصلہ جب فرماتے ہیں تو اس وقت جو ہے پھر وہ روحیں واپس آتی ہے، ان کی خبر تک میں جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے پھر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھاتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے. تو یہاں تک ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن لوگوں کا جو الگ الگ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ایسے عقیدے لے کر ہم رمضان کا استقبال کریں تو کیا ہم ہمارے رمضان میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم جو رمضان کے روزے جو رکھیں گے تو کیا یہ روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلی چیز یہاں پر غور کریں، اس حدیث میں، اگر حدیث کی روشنی میں رمضان اب آنے کے لیے جو ہے نا بس چند دن باقی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تلقین کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو. وہ کیسے؟ مشرک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. مشرکوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہمارا عقیدہ توحید جو ہے اس کو صحیح کر لیں. انشاءاللہ عقیدہ توحید کو صحیح کر لیں. اگر ہمارا توحید اور ہمارا عقیدہ جو اللہ پر ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہم صحیح معنوں میں استقبال رمضان نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا استقبال رمضان صحیح طریقے سے ہو اور ہمارا رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لے، ہم جو روزے رکھتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے، اور ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے، اور ہم جو تراویح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اس کو قبول فرما لے، تو یہ تمام کے تمام فرض نمازوں کو جو ہم ادا کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا توحید کو صحیح کر لیں. انشاءاللہ ہمارے عقیدے کو درست کر لیں. اگر عقیدہ درست نہیں ہے جی، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر یہ اعمال کا کیا ہوگا؟ آپ کوئی پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں مول صاحب آپ توحید کی بات کر رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں بھائی. جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں. آپ مسلمانوں سے بول رہے کہ جو ہے نا اپنا عقیدہ درست کر لو، توحید کو صحیح کر لو. ہاں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ کس کے لیے ہے پھر؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہی ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر تمہارا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے اس کو سدھار لو، اس کو صحیح کر لو. تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے اور جو ہے نا پھر درگاہ کو بھی جائیں گے، اور ہمارے درگاہ کو جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم درگاہ والوں کو اللہ نہیں بول رہے، نعوذ باللہ. ایسا بولتے لوگ. جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے تو بولتے نہیں بھائی ہم خبر والوں کو جو درگاہ جو ولی اللہ ہے ان اللہ کے ولی ہے تو ہم ان سے جو ہے نا نہیں مانگتے بھائی، ہم اللہ سے مانگ رہے، ان کے ذریعے سے جا رہے جی، ان کے ذریعے سے جا رہے. تو یہاں پر ہم کو رک کر سمجھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈائریکٹ مانگو میں تو تم کو عطا فرماؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے رب سے مانگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا ڈائریکٹ.
ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے ہم اللہ کے پاس ڈائریکٹ ہم نہیں مانگ سکتے, کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے, کیونکہ ہم لوگ درگاہوں کو نہیں جاتے, ہم لوگ خبر پرستی نہیں کرتے, تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. بھائی ہم تو نہیں کرتے نا, تو یہ بات ہوتی یہ نہیں دکھتی. لیکن آپ وہ لوگوں سے جا کر ان سے بات کریے, اور آپ جو ہے ان کے پاس توحید کو پیش کریے. ان کے پاس کیسے کیسے جواب نکلتے دیکھو ان کے پاس سے. آپ ان کے باتوں کو سن کے حیران ہو جانا, پھر پریشان ہو جانا کہ بھائی ارے ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے. اپنے آپ پہ ڈاؤٹ آئے گا آپ کو, اپنے ایمان پر آپ کو ڈاؤٹ آ جائے گا کہ بھائی کہیں ہم جو غلط نہیں کر رہے یہ لوگ صحیح کر رہے ہوں گے. اس طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے وہ لوگ, اور جو جس طریقے سے وہ لوگ سمجھائیں گے نا, تو اچھے پورے جو ہے نا پھر دال پتلی ہو جاتی ہے ان کے سامنے. اس طریقے سے وہ لوگ سمجھائیں گے. تو ان لوگوں سے ہم کہنا ہے دیکھو یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. شیطان سے بھی بدتر ہے کیا؟ تم پوچھنا, ڈائریکٹ یہی پوچھنا, شیطان سے بھی بدتر ہے کیا؟ چڑھ جاتا ان کا پارا, ہاں کیا بول رہے ہیں آپ, شیطان سے بدتر بول رہے ہیں ہمارے کو. ہاں بھائی پھر کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈائریکٹ مانگو میں تم کو عطا فرماؤں گا. اور جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہرک سے بھی قریب ہے فرمائے, شہرک سے بھی قریب ہے, اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم یاد کرو گے تو اللہ تم کو یاد کریں گا, ڈائریکٹ اللہ فرماتے ہیں. پھر تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں اللہ کے ولی ہم گنہگار ہیں اس لیے اللہ کے پاس ہم نہیں پہنچ سکتے, اللہ ہماری نہیں سنتا. استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی منادی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی بھیجنے کے لیے. اللہ اکبر جی. اور آپ اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ آپ کو عطا نہ فرمائے, یہ ناممکن سی بات ہے. آپ قرآن و حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں. شیطان کو مردود قرار دیا گیا تھا کہ اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے, تو جہنم میں جانے والا ہے. لیکن شیطان کو معلوم ہے کہ میں تو جو ہے نا جہنم میں جانے والا ہوں, لیکن میں جو ہے آدم کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور آدم کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اس کے دل میں حسد پیدا ہوگی, جلن. اور اس کو یہ معلوم ہے کہ قیامت تک کی مہلت دینے والی کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. ہے شیطان جہنم کا مستحق ہے, لیکن اس کا عقیدہ کتنا بہترین ہے. دیکھو وہ چاہے تو آج کل کے ہمارے جو مسلمان ہیں ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے, اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے جانا ہے, تب اس وقت ولی کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. شیطان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت, قیامت تک مہلت جو مانگا, اس وقت اب اللہ کے قریب کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے. چاہے تو شیطان یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ میں جو ہے نا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے مانگ رہا ہوں, تم جو ہے نا آپ جو ہے میری دعا کو قبول فرما لیں. نہیں, شیطان کو معلوم تھا کہ کوئی سننے والی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگا, ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے نا قیامت تک مجھ کو مہلت دے دے اللہ. اب مسلمان ہمارے غور کرے کہ بھئی کیا ہم شیطان سے بدتر ہیں؟ کوئی بدماش ہے, کوئی چچورا پنا کر رہا اور زیادہ جو ہے نا یہ کر رہا تو بولتے ارے شیطان ہے. کیا بولتے جی؟ عام طور سے ہم کیا بولتے, غصہ آ گیا سامنے والے پہ, ارے شیطان ہی حرکتیں کر رہا کیا میاں, شیطان ہے کیا تو بولتے. تو شیطان سے بدتر ہو گیا کیا آج مسلمان؟ قرآن و حدیث کے روشنی میں جو ہے نا وسیلہ ہے, وسیلے کا انکار نہیں ہے. یہ توحید کو ہم سمجھے, رمضان سے پہلے انشاءاللہ یہ عقیدے کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, انشاءاللہ اپنی ذمہ داری ہے. کیونکہ استقبال رمضان جو ہے نا توحید صحیح ہونے سے ہوتا. ہمارا عقیدہ جو ہے نا درست نہیں ہے, اب رمضان آ گیا, روزے رکھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, بھائی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان بھی بہتر ہو, اللہ کے پاس قبول ہو جائے, اور ہمارے ساتھ جو مسلمان ہمارے ساتھ روزہ رکھتا ہے, ہمارے ساتھ سحری کرتا ہے, ہمارے ساتھ افطار کرتا ہے, ہمارے ساتھ جو ہے نا قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ہمارے ساتھ جو ہے نا تراویح پڑھتا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا بھی رمضان اللہ کے پاس مقبول ہو جائے, اللہ اس کے رمضان کو بھی قبول کر لے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی بھی فکر کریں, انشاءاللہ اس کی فکر کریں, اس کو سمجھائیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن و حدیث میں وسیلے کا ذکر ہے, تو وسیلہ کیا ہے؟
قرآن و حدیث کے روشنی میں وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کا وسیلہ طلب کرو. ہماری جو ضرورت ہے وہ ضرورت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صفت سے مانگو, اللہ کی صفت سے, اللہ کی صفتوں سے, اللہ کے ناموں سے, اسماء و صفات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگے, درود پڑھے. اور دعاؤں کے جو قبولیت کے جو اوقات ہے, جیسے تہجد کی نماز میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے بندہ, تہجد میں اللہ سے مانگے. فرض نمازوں کے فوراً بعد جو ہے اللہ سے مانگے, دعا اذکار کے بعد, اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے اذکار جو ہوتے ہیں اس کے بعد مانگے. اور اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. یہ دعاؤں کو قبولیت کے چند اوقات ہے, ان اوقات میں ہم اللہ سے مانگے. اور جمعہ کے دن جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا گیا. بعض روایتیں جو ہے نا اس چیز کی دلائل بن سکتی ہے کہ جو ہے ان وقت عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن, یہ دعاؤں کی مقبولیت کا اصل وقت ہے. تو یہ ان اوقات میں اللہ سے مانگے اور اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے جو ہے نا کے اوپر کثرت سے درود پڑھتے رہے, تو انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا. لیکن سمجھنا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا, تو دعاؤں کو قبول فرمانے کے جو ہے نا قسم الگ الگ ہے, طریقے الگ الگ ہے. وہ کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے, اسماء و صفات سے مانگا, جو ہے نا صحیح وقت پر مانگا, ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جبھی بھی مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گا. لیکن بعض ایسے حدیث میں جو ہے نا بعض ایسے اوقات جو بیان کیے گئے ہیں, ان اوقات میں مانگا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوا مانگا, لیکن اس کے باوجود اب وہ مانگتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب کا جب نہیں دیتے, کچھ دیر کے بعد دیتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کو کب دینا کب نہیں دینا, اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ ایک بندے کو کب دینا کب نہیں دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے حکمت والا ہے. تو اللہ جب دینا ہے ہمارے لیے بھلائی کا وقت اللہ کو معلوم ہے, اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. تھوڑا صبر کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ چاہے تو جب کا جب بھی دے سکتا ہے, اگر ہمارے لیے بھلائی ہے وہ چیز ہم کو جب کا جب عطا فرمائے گا, یا نہیں تو جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد عطا فرمائے گا. اگر ویسا بھی نہیں ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے نا کوئی آفت اور بلا آنے والی ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آفت اور بلا کو جو ہے نا غیب سے دور فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کی حکمت, اللہ کی مرضی, بندے کی بھلائی اللہ چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا جب کا جب عطا نہیں فرمائے, بعد میں بھی نہیں دیے, لیکن جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بلا مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبت اور بلا کو غیب سے ٹال دیتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہوا تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے عطا فرمائیں گے, آپ ذرا سنیں غور سے سنیں. فرمائیں گے تو فلاں وقت پر فلاں دعا کیا تھا مجھ سے, میں تو اس کو عطا نہیں فرمایا, نہیں دیا, آج لے لے. بندہ فرمائیں گا یا اللہ میرے اتنے اعمال تو نہیں ہے, میں اتنا جو ہے نا نیک تو نہیں ہوں, اتنے سارے نیک اعمال, اور اس کے بدلے میں جنت میں جا رہا ہوں, اعلیٰ مقام ہے میرے جنت کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں وقت پر فلاں دعا کیا تھا تو, میں تیرے کو دنیا میں اس کو نہیں دیا, آج تیرے لیے جو ہے نا اجر کی شکل میں اس طریقے سے دے رہا ہوں. تو انسان جو ہے نا چلا کر کہے گا اے کاش اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا, آج مجھ کو جو ہے نا اس کا بدلہ دے دیتا. اس چیز کا ہم انتظار کریں. اللہ بڑی حکمت والا, اصل کامیابی جنت ہے جی انشاءاللہ. کہنے میں اور سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن عمل کرنے میں تھوڑا سا مشکل کام ہے, تھوڑا مشکل کام ہے. اللہ جو ہے نا اس کو بھی ہم کو ثابت قدم رہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو وسیلے کا جو طریقہ ہے تو اس طریقے سے ہے, اور دعا ہم مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ الگ انداز میں اللہ ہم کو عطا فرمائیں گا. یہ توحید کو ہم سمجھ جائے. اگر توحید میں جھول ہے, اگر ہماری توحید صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگا معلوم, رمضان کے روزے بھی ہم رکھیں گے, بعض اللہ کے بندے جو ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ بھی کریں گے جی, اور اس طریقے سے جو نا جتنے بھی نیک اعمال ہیں, نمازوں کو پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, سب کچھ پڑھیں گے, سب کچھ کریں گے. اور قیامت والے دن کیا ہوگا,
ایک حدیث کو بات جو ہے نا یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. توحید سے آگے اور کئی چیزیں استقبال رمضان کے اندر. تو بندے کو پیش کیا جائے گا اللہ کے پاس. وہ بندے کی نماز آئیں گی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, نماز کے تعلق سے. اگر وہ نمازی ہے تو نماز آ کر کہے گی اللہ میں اس بندے کی نماز ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا عمل ہے, رک جا. اس کے بعد میں اس کا روزہ آئے گا, اللہ فرمائیں گے بہت اچھا عمل ہے, رک جا. قرآن کی تلاوت آئیں گی, بہت اچھا عمل ہے, رک جا. لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا, بہت اچھا عمل ہے, رک جا. رمضان کے روزے رکھا, بہت اچھا عمل ہے, رک جا. جی حج کیا, بہت اچھا عمل ہے, رک جا. زکوٰۃ دیا, بہت اچھا عمل ہے, رک جا. عمرہ کیا, بہت اچھا عمل ہے, رک جا. کیا بات ہے بھائی, سب اچھے عمل ہے, رک جاؤ بول رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آخری میں آئیں گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ صحیح نہیں ہے, اس میں جو ہے نا جھول ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ سے بھی مانگتے ہیں, غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں, اللہ سے بھی ڈرتے ہیں, ولیوں سے بھی ڈرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ 11ویں نہیں کرے تو ولی اللہ کے ولی ناراض ہو جاتے. اللہ کا ڈر نہیں ہے. بقرعید کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر پیسے نہیں ہیں, قربانی خدا پیسے نہیں ہیں. اب 11ویں کا مہینہ آنے دو, بازو والوں سے قرضہ لے کے جو ہے نا قربانی کرتے نا. اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں, ولی کو خوش کرنے کی نیت ہے. تو کیا ہو گیا, یہ کلمے کے اندر جو ہے نا ثابت قدمی نہیں ہے. تو کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے اچھے اچھے عمل جو ہے نا, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, جو نا عمرہ ہے, حج ہے, یہ تمام کے تمام نیک اعمال کو ایک پھونک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اڑا دیں گے, اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہیں گا قیامت والے دن. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کئی ہمارے اعمال ایسے بیکار نہ چلے جائیں انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو ہمارے عقیدے کو ہم جو ہے نا درست کر لیں انشاءاللہ. توحید, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جہاں کہیں بھی کمی پیشی نظر آ رہی ہے توحید کے اندر, اس کو جو ہے نا صحیح کر لو, درست کر لو, استقبال کرو رمضان کا صحیح طریقے سے. اور بدعتوں سے بچے ہم. دوسری چیز کیا ہے, بدعتوں سے بچے. آج انسان بدعتیں کرتے 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 ایسا ہو گیا کہ سنت کا نام سنے اور سنت اس کو بتائے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو کیا ہے, آج آپ سنت لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو اس کو ایک نئی چیز دکھتی ہو, نئے بول رہی نو, ایسی سے نہیں. سوسائٹی کے اندر آپ جا کے جو ہے نا یہ سنت ہے بھائی ایسا کرو, بولے تو یہ کیا چیز بول رہے بھائی, ہم نے کبھی کریج نہیں. ارے تو جو کر رہا ہو بدعت ہے رے بھائی, تو جو کر رہا ہے وہ بدعت ہے. وہ اتنا بدعت میں ملوث ہو گیا کہ اس کو سنت نہیں نظر آ رہی, بدعت جو ہے نا پرانی نظر آ رہی. استغفر اللہ. اس سے تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر, ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کا طریقہ جب لوگوں سے کے سامنے کہا جاتا ہے تو بولتے ہم تو کبھی ایسا نہیں کرے, ہمارے باپ دادا کبھی ایسا نہیں کرے. یعنی سنت کو ایسے چھوڑ دیا, ایسے چھوڑ دیے جس طریقے سے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ ہم نے قرآن کو پچھے پش ڈال دیا, ہم جو ہے نا آج جہنم میں ہے. تو قرآن و حدیث کو, سنت طریقے کو چھوڑ دیے اور لوگ جو ہے نا اس راستے پر جا رہے ہیں, اس راستے پر جا رہے ہیں اپنی منمانی طریقے کی, منمانی طریقہ. توحید رسالت بھی ایک چیز ہوتی ہے, ہم کو سمجھے ہم اس چیز کو. توحید رسالت, بھائی توحید بولے تو یہ ایک اللہ کی وحدانیت, ایک اللہ کی عبادت کرنا, یہ توحید ہے. یہ کیا نئی چیز بول رہے ہیں, توحید رسالت. ہاں ہاں توحید رسالت بھی ہے, اس کو ہم سمجھیں انشاءاللہ. کیا ہے توحید رسالت؟ یہ بہت جو ہے نا امپورٹنٹ اور بنیاد ہے. یہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں, یہ توحید رسالت کا اقرار ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے نا ہمارا رہنما بنا لیے, ہم اپنا لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہم چلیں گے, ہم اس چیز کو تصدیق کر لیے ہیں, تو یہ ہمارے اندر یہ توحید ہے کہ توحید رسالت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آئیں گی صرف انہی کی بات کو جو ہے نا مانا جائے گا, انہی کے باتوں پر عمل کیا جائے گا. کسی اور کی بھی بات آ جائے, اگر کسی اور کی بات آتی ہے ان کے سنت کے مطابق اگر میچ ہوتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا, ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ توحید رسالت ہے. ہم کیا کرتے ہیں بھئی نماز کا یہ طریقہ ہے, بھئی نہیں یہ عمل کرنے کا یہ سنت طریقہ ہے, یہ ہم جو عبادت جو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسے تھا. تو لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں ہمارے بڑوں کے پاس ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس ایسا, ہمارے مسلک میں ایسا ہے. مسلک مول صاحب کی بات جو ہے نا امام صاحب کی بات کچھ بھی نہیں چلنے والی ہے, صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلنے والی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ چاہے تو اس قرآن کو کوئی پہاڑ پہ نازل کر دیتے, کوئی جو ہے نا جنگل میں جو ہے نا اس کو نازل کر دیتے, لوگ جا کر قرآن کی جو ہے نا ایک ایک آیت کو اٹھاتے, ایک ایک سورت کو اٹھاتے اور اپنے منمانی طریقے سے سمجھ کر عمل کر لیتے. لیکن نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا گیا اور سمجھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کو. مقصد یہ ہے قرآن کی نزول کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کو یاد کرے جس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. فرماتی ہیں کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جیتا جاگتا قرآن ہے, جو اس قرآن کے اندر ہے وہ تمام کے تمام احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. یہ سنت ہے, اس پر ہم جم جائے, اس پر ڈٹ جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ریتی پر جو ہے ایک لمبی لکیر کھینچتے ہیں, میپ. اب آج کل ہوتا ہے نا میپ بہت مشہور ہے, اب بھائی کہاں پہ ہے؟ او فلان جی ایس میں ہے, ذرا لوکیشن بھیجو بھائی. شیئر لوکیشن شیئر کر دی, انہوں کہاں کی رہتے, گچی بولی میں رہتے, لیکن وہ گلیاں گلیاں پھر کے برابر آ جاتے. یہ لوکیشن شیئر میپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا میپ پوائنٹنگ کر کے بتا رہے ہیں. تو ایک لمبی لکیر کھینچے, لمبی لکیر, صحیح حدیث ہے, اور اس لمبی لکیر کے دائیں اور بائیں دو دو لکیریں کھینچے اور فرمایا اے صحابہ یہ جو سیدھی جو لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے, صحیح راستہ, جنت کا راستہ. یہ جو الگ الگ جو راستے ہیں دائیں بائیں یہ لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے. فرمایا اللہ اکبر. اس سے بہترین پریکٹیکل ٹیچر کوئی اور بھی نہیں ہو سکتے. اتنے بہترین طریقے سے, صاف اور شفاف طریقے سے ہم کو ہمارے سامنے دین کو سمجھا دیا گیا, بتا دیا گیا کہ تم یہ سیدھے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے کامیابی, تمہارے جنت ہے. اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ جو راستے ہیں, یہ جو دائیں بائیں جو راستے ہیں, تم قیامت تک بھی جو ہے نا چلے جاؤ لیکن جنت نہیں ملنے والی ہے. مر جاؤ گے لیکن جنت نہیں ملتی. یہ سیدھا جو راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ, اس راستے پر چلو گے تو جو تم جو ہے نا جنت پاؤ گے, ورنہ نہیں پا سکتے جنت. مر جاؤ گے لیکن جنت نہیں ملے گی. دوسرے راستے پہ جاؤ گے, سیدھے راستے پہ جاؤ گے, جنت مل جائے گی انشاءاللہ. اگر چلتے چلتے راستے میں بھی موت ہو گئی تو کوئی غم نہیں ہے, اس راستے پر اللہ چاہے تو رحم کرے اور جنت میں ڈال دے انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ. یہ راستہ ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. یہ توحید رسالت ہے. رمضان سے پہلے اس توحید رسالت کو ہم سمجھ لیں. سلف صالحین کا طریقہ, منہج سلف اس کو کہتے ہیں. کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا, کتاب اللہ و سنتی, میرا طریقہ سنت, اور اللہ کا کلام قرآن. قرآن اور حدیث یہ دونوں کی مطابق تمہاری زندگی رہے گی, تم کامیاب ہو جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم ہمارے طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیسے سمجھائے اور صحابہ کرام کیسے سمجھے, ویسے ہم کو قرآن و حدیث سمجھنا ہے. فقد اہتدوا علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین, میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ. اگر یہ طریقے پر ہے انشاءاللہ کامیاب ہے. کیسی گمراہی ہے نہیں,
کیسی گمراہی ہے. لوگ منہج سلف کو آج چھوڑ دیے, اپنی منمانی طریقے سے لوگ عمل کرتے ہیں. نصف شعبان کو یہ بھی تک ہم دیکھ لیے, واٹس ایپ میں ویڈیو بھی دیکھے, جو نا فوٹو بھی, جو نا پوسٹر بھی, یا جو بھی ملا کہ ایک صاحب جو ہے نا ان کی بیوی کے خبر کو ایسے سجائے پورے پھولوں کے ساتھ ساتھ جو نا فروٹ بھی رکھ دیے, بسلری واٹر باٹل بھی رکھ دیے, سب کچھ رکھ دیا. آپ دیکھیں ہوں گے آپ لوگ, کیسی گمراہی ہے. دیکھیے منہج سلف کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ. حدیث ایک ہے, وہ کیا ہے؟ نصف شعبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کے طرف متوجہ ہوتے ہیں, مشرکوں کو معاف نہیں کرتے, بولے ان لوگ مشرکانہ کام کر رہے ہیں, ان لوگ معاف نہیں ہونے والے ہیں. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں بھائی, قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بول رہا ہوں میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے, جگہ بولے, ایسے جگائے, اس طریقے سے خبروں کو سجائے. منہج کو چھوڑنے کی وجہ ہے یہ. حدیث ہے بول کے اپنی منمانی طریقے سے کرتے, کیا جو چاہے کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو سیدھا راستہ ہے اس راستے پر چلیں گے تو کامیابی ہے, ورنہ نہیں. اس چیز کو ہم سمجھ جائیں اور استقبال جو رمضان کا ہے وہ بہترین طریقے سے کریں انشاءاللہ. اس توحید رسالت کو ہم سمجھ جائیں, اس پر جم جائیں, اس پر ڈٹ جائیں انشاءاللہ. اور اخلاص تیسری چیز ہے اخلاص. ہم جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. اب ریاکاری کا بہترین مہینہ بھی ہے رمضان بعض لوگوں کے لیے, جی اس کو کہنے دیجئے, کسی کے دل کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ صرف 4 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کی بات نہیں کرو, اب یوٹیوب پہ بھی جاتا ہے ویڈیو, سننے والے بول سکتے ہیں کیا بول رہے ہیں مول صاحب, رمضان کا مہینہ ریاکاری کا مہینہ بول رہے ہیں. پھر نہیں تو کیا ہے, پھر نہیں تو کیا ہے. دیکھ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں, ہم کہاں پر کیسے ریاکاری کرتے ہیں, ہم کو خود معلوم ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ریاکاری سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی 2 رکعت نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو, لیکن اپنے رب کی خاطر نہیں پڑھتا, لوگوں کی دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے, وہ شرک کیا, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, اس نے شرک کیا. 2 رکعت نماز پڑھ رہا لیکن ریاکاری, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, یہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. پیسہ خرچ کرتے, افطار کی دعوت کرتے, تاخراتوں میں لوگوں کو جو ہے نا یہ کر کے دکھاتے, وہ کر کے دکھاتے. اب رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے لوگ, یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو بھائی. جبھی بھی جو ہے نا سال مکمل ہو رہا تو جب دے دینا ہے زکوٰۃ, رمضان میں دینا بول کے نہیں ہے کچھ بھی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ثواب میں اجر میں کچھ زیادہ آپ کو اجر مل سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ بھائی رمضان میں دینا. اب رمضان سے پہلے سال ہو جا رہا, آپ پھر رمضان کا انتظار کر رہے, پھر اس کے گنہگار ہوتے آپ. تو اس سے پہلے ہم کیا کریں, جب وقت ہے فرائض کو ادا کرنے کا اس وقت پر ہم ادا کر لیں. تو ریاکاری قیامت والے دن ایسا انسان ہوگا جو بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے قرآن کو پڑھے گا اور بہترین واعظ و نصیحت کرے گا, لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان واہ, لوگوں کے اندر اس کا چرچا, اور لوگوں میں پاپولر ہو, لوگوں میں جو ہے نا مشہور ہو, لوگوں میں اس کا فیم ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے تو جو چاہ رہا تھا دنیا میں سب کچھ مل گیا تیرے لیے, آج تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے. اللہ اکبر. اور دوسرا ایسا بھی شخص ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا, مال کو, دولت کو, پیسے کو, لوگوں کو بتا کر, فوٹو لے کر. جی آپ بھی, کوئی بول سکتے دیکھو آپ بھی جو ہے نا کیمرے میں ویڈیو لے رہے, آپ بھی ریاکاری کر رہے. نہیں بھائی, مقصد کیا ہے ویڈیو لینے کا, کہ اور زیادہ لوگوں تک بات پہنچے, یہ مقصد ہے. ہم بولنے سے اور جو ہے نا ہمارے ویڈیو لینے سے ریاکاری نہیں ہے. دل کو ہم سمجھیں انشاءاللہ. یہ اصل جو ریاکاری دل کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے, تو دلوں کو صاف کرنا ہے. اب اگلی جو بات ہے وہی سے دیکھیے انشاءاللہ. تو جو ہے ایک جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا, لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ فیم ہو جائے. اب ایسا بھی انسان آئے گا, اور ایسا بھی شخص رہے گا جو اپنی جان کو گوا دیا, اللہ اکبر, اپنی گردن کو کٹا دیا اللہ کی راہ میں, لیکن اس کے لیے بھی جہنم. اللہ اکبر. دیکھیے ہمارے اعمال کو بڑے جو ہے نا حساب سے جو ہے نا صحیح لے کے جانا ہے انشاءاللہ. رمضان آنے والا ہے, یہ رمضان معمولی بات نہیں ہے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. 2 صحابی تھے, ایک جو ہے نا شہید ہو گئے جنگ میں, اور ایک صحابی جو ہے
وہ جنگ میں نہ جا پائے کچھ نہ کچھ وجہ سے، لیکن 2-4 سال کے بعد وہ گزرے اور یہ 2-4 سال ان کو رمضان نصیب ہوا، تو پہلے یہ جنت میں جا رہے، وہ پہلے شہید جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا رہے. یہاں پر رمضان کی اہمیت کو بتانا مقصد ہے. تو رمضان ایسا عمل آنے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کو ہم غنیمت سمجھے. ہمارے جو استقبال کا جو رمضان کا استقبال ہے اس کو صحیح کر لیں انشاءاللہ. ہمارے اعمال کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں انشاءاللہ، صرف اور صرف اللہ ہمارے عمل سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بولتے ہیں انگلش میں، استقبال رمضان صحابہ کا کیسے تھا؟ یہ سب صحابہ کے اس میں ہی شامل ہے. وہ ایسے تھا کہ 6 مہینے رمضان ابھی آنے والا ہے تو دعا کرتے تھے اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما، رمضان نصیب فرما، رمضان نصیب فرما. چلے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو رمضان نصیب فرمائے، آمین. اللہ ہم کو رمضان نصیب فرمائے، اللہ ہم کو رمضان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. اور جب رمضان کا مہینہ ہو جاتا تو پھر 6 مہینے تک دعا کرتے یا اللہ ہم جو رمضان میں عمل کیا اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما. قبولیت کے لیے دعا کرتے. انشاءاللہ وہ بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اس طریقے سے صحابہ کرام دعا کرتے اور فرماتے ہیں کہ رمضان کا کوئی کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صحابہ کرام کا استقبال رمضان کیسے ہوتا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم رمضان کا چاند دیکھ لیتے، اس کو غور سے سنیں، جب ہم رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھے، حسد رکھے. اللہ اکبر. استقبال رمضان ایسے ہو رہا ہے صحابہ کرام کا. اور ہم کیسے ہیں جی؟ دل تو جو ہے ایسے دل کے بیماریوں سے ایسا کالا ہو گیا، ایسا کالا ہو گیا، اب اس کو نکال کے زمزم سے کیا ایسڈ ڈال کے دو، کچھ بھی ڈال کے دو، اب صاف اس نے ہونے والا ہے شاید. اس طریقے سے کالا ہو گیا دل کی بیماریاں. آج ہارٹ اٹیک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وقت آئے تو چلے جاتے ہو، الگ بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، یہ حسد ہے، کینہ ہے نا، بغض ہے، اور جو ہے نا آپس میں نا اتفاقی ہے، اور جو ہے نا ایسی ایسی قدرت ہمارے دلوں میں پنپ رہی ہے جس کے وجہ سے اتنا پراگندہ ہو گیا، دل اتنا پراگندہ ہو گیا. اب نیک باتیں سنتے بھی ہیں تو جو ہے نا دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، دل پہ اثر نہیں ہو رہا. آج ایسا جو ہے نا انسان کا دل جو ہے نا دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے، دوسرے لوگوں کے تعلق سے اتنا حسد ہمارے دل میں بھر گیا. حسد کی آگ، میں تو کہتا ہوں کہ جہنم کی آگ بھی جو ہے نا اتنی خطرناک اور اتنی جو ہے نا گرم نہیں ہوں گی جتنا اس کے دل میں جو ہے نا حسد کی آگ ہے. سامنے والا اس سے آگے نہیں بڑھنا، سامنے والا ذرا اس سے ذرا آگے ہے اور جو ہے نا 2 بلڈنگ ذرا زیادہ بن لیا، 2 فلور زیادہ بن لیا تو انہیں برداشت نہیں کر سکتا. اس کو ذرا 4 پیسے اس کے پاس زیادہ آ گئے، اس کو برداشت نہیں ہوتا. ذرا ان کے رشتے اچھے جم رہے، ذرا اچھا دکھ رہے اللہ، اس کو برداشت نہیں ہوتا. نہ ہمارے پڑوسی بھی ویسی چھے، ہمارے رشتے دار بھی ویسی چھے، ہمارے جو ہے نا خاندان بھی ویسی چھے. پوری مسلم امت کے اندر آج آپ دیکھیے یہ حسد اور جلن ایک ایسی آگ ہے، یہ آگ میں جو ہے نا خود بھی جل رہے ہیں، سب کو لے کر جلا رہے ہیں. آج سب کو لے کر جلا رہے ہیں. مجھ کو کہنے دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے قریب اچانک جو اموات ہوگی نوجوانوں کی، یہ حسد اور جلن اور نظر بد کی وجہ سے ہے. آج ہم ہارٹ اٹیک جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں یہ کرونا کا ویکسین لینے کی وجہ سے مر جا رہے لوگ، وہ ایسے الفل کئی لوگ بول رہے وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ اچانک موت جو ہو رہی ہے اور نوجوانوں کی جو موت ہو رہی ہے، نظر بد، حسد، جلن، کینہ، نہیں دیکھ پا رہے ہیں، نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کو. اگر اونٹ کو دیکھے نظر لگے تو اونٹ ہانڈی میں آ جاتی، پھر یعنی اس کا ذبح ہو جاتا، انہیں مریض جاتا. انسان کو جو ہے نا حسد و جلن اور اس نظر بد کو جو ہے نا نوجوان کو جو ہے خبر تک لے کے چلے جاتی، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آج یہ حسد کی جلن میں، حسد کی آگ میں ہم سب جل رہے ہیں. اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ استقبال رمضان اس طریقے سے کرتے کہ رمضان کے چاند کو دیکھتے تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ اور کپٹ رکھے، حسد رکھے. نہیں. کا مطلب کیا ہے؟ خالی رمضان میں جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف کرنا، بعد میں نہیں کرنا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ اسی طریقے سے رہنا ہے. اب رمضان آنے والا ہے تو اور ذرا چوکنا ہو جائے،
اور ذرا الرٹ ہو جائے کہ کئی ہمارے دل میں ایسی کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی حسد نہیں ہے، اس کو دور کر دے، اگر ہے تو دور کر دے، دلوں کو صاف کر لے انشاءاللہ، دلوں کو صاف کر لے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 ایئرس وہ جیے، 36 سال، اور 30 سال تک تو مسلمان ہی نہیں تھے، 30 ایئرس تک مسلمان نہیں تھے۔ اسلام قبول کرے تو صرف 6 سال کی زندگی ہوئی، اور 6ویں سال جو ہے نا گزر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سعد کی روح کو آسمانوں پر لے جایا جا رہا تھا تو جو ہے نا فرشتے ان کی روح کا استقبال کر رہے تھے، اور جب ان کی روح پرواز ہونے لگی تو جو ہے نا جب نکلنے لگی ان کی روح تو عرش الہی جھومنے لگا، عرش الہی جو ہے نا ہل گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنتی، اب جو آنے والا شخص ہے جنتی ہے۔ وہ شخص آیا اور دیکھے کہ جو ہے نا نماز پڑھے، ابھی آئے ہیں، ہاتھ میں لکڑی پکڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے ایسا لگ رہا کہ وضو کر کے آئے ہیں۔ وہ آئے، نماز پڑھ لیے، چلے گئے۔ تب دوسرے ایک صحابی کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ بھائی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیے، آخر کیا بات ہے؟ ان کے پیچھے گئے، ان کے ساتھ رہے، 1 دن نے، 2 دن نے، 3 دن رہے، اور تیسرے دن جب یہ صحابی واپس آنے لگے، دوسرے صحابی، تو صحابی روک کر فرماتے ہیں، اے صحابی کیسے آنا ہوا؟ آپ آئے میرے ساتھ تھے، بڑی خوشی کی بات ہے، 3 دن۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے نا جنت کی بشارت دیے ہیں، میں یہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ آخر کون سا آپ کے پاس ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جتنے نمازیں پڑھتا تھا آپ بھی اتنے نمازیں پڑھتے ہیں، جو میں قرآن کی جتنی تلاوت کرتا ہوں آپ بھی اتنی، اور جو تہجد میں پڑھتا ہوں اتنے آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن میرے کو بات سمجھ میں نہیں۔ وہ چلنے لگے تو صحابی رک کر فرماتے ہیں، رکیے، میں آج تک میرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے حسد نہیں رکھا، کینہ نہیں رکھا، گلا شکوہ نہیں رکھا۔ آپس میں معاملات ہوتے ہیں جی دنیا کے، وہ معاملات جو ہوتے ہیں اس وقت آپ بات کر لیجئے، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیجئے، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم کون ہیں؟ انہوں ایسا بول دیے، انہیں ویسا بول دیا، انہیں ویسا بول دی۔ ہمارے عورتوں میں تو بہت زیادہ ہے، ساس بہو کے جھگڑے کب تک؟ قیامت تک چلتے، شاید کب سے کی سن لیتے آ رہے ہم، ابھی بھی ویسی سے قیامت تک جاتے شاید جی۔ جیٹھانی کے اور دیورانی کے لڑائیاں جھگڑے ایسے رہتے، گھمسان لڑائیاں، یہ کولڈ وار ہے، یہ نظر نہیں آتے، کولڈ وار۔ یہ دلوں کا کے اندر جو میل ہے، جو نااتفاقی ہے، جو جلن حسد ہے، اس کو دور کریں انشاءاللہ جی۔ ننند اور بھاوج کا دیکھتے ہیں، ارے باپ رے باپ، معمولی نہیں ہے، خطرناک، برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو، ناگنوں ایک دوسرے کو ایسے، کب تک چلیں گا؟ آپس میں ہم جو ہے وہ دور کریں انشاءاللہ۔ اپنی بیٹی ہم کو جتنی محبوب ہے اسی طریقے سے ہم کو ہماری بہو بھی اتنی محبوب ہونی چاہیے جی۔ ہم کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے جلن نہ کریں، نہ پڑوسی سے کریں، نہ رشتہ دار سے کریں، کسی سے بھی نہیں انشاءاللہ۔ ہم ہمارے دل کو صاف اور شفاف رکھے، اللہ پر چھوڑ دے معاملات جو بھی ہے۔ بھائی ہوا ہوں گا، انہوں ہم کو بولے ہوں گے، ہم ان کو بولے ہوں گے، کچھ بھی ہے بولے، معافی چاہ لیں انشاءاللہ، رمضان سے پہلے معافی چاہ لیں، اور جو ہے نا ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اپنے دل میں کسی اور مسلمان کے تعلق سے بغض اور حسد رکھتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتے ہم۔ تو سونے سے پہلے ہر دن جو ہے سب کو معاف کر کے سو جائے، بس اللہ میرے دل میں کسی کے تعلق سے کچھ بھی کینہ کپٹ کچھ نہیں، اللہ میں اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں، بس اس کو کہے اور اللہ کے اوپر سب چھوڑ دے انشاءاللہ۔ اللہ سب معاملات کو صحیح کر دیں گا انشاءاللہ، بس یہ ہے کہ صبر کریں انشاءاللہ۔ بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں جو استقبال رمضان کے اندر اہم حصے تھے، تو اس کو میں جو ہے نا کور کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ
جو ہے دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی اللہ ہم کو نیک توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے انشاءاللہ دین کا کام لے لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو قرض دار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قرضوں کا ادائیگی کا انتظام فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بھی پریشان ہیں، جو بھی جس طریقے کے مشکلات میں ملوث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو رمضان نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو رمضان نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو رمضان نصیب فرمائے، اور جس طریقے سے رمضان کا اہتمام ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے رمضان کا اہتمام کرنے والا ہم کو بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا دنیا سے گزر چکے ہمارے بڑے بزرگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو جو ہے نا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔